ایک ایسا انسان جو اپنے دشمنوں کو صرف مارتا نہیں تھا بلکہ انہیں زندہ سولی پر چڑھا کر گھنٹوں تڑپتا دیکھتا تھا۔ ایک ایسا انسان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا، اور جب دشمن اس کے شہر پہنچے تو ان کے سامنے لاشوں کا جنگل کھڑا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، ڈریکولا کی حقیقت۔ جب بھی ہم ڈریکولا کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں ایک ویمپائر آتا ہے جو اندھیری رات میں تابوت سے نکلتا ہے اور انسانوں کا خون پیتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ ڈریکولا کوئی افسانہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی انسان تھا جسے تاریخ میں ولاد 3 یا ولاد دی ایمپلر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یقین کرو وہ کسی بھی ویمپائر سے زیادہ خطرناک تھا۔ ولاد 1431 میں پیدا ہوا ایک شاہی خاندان میں۔ اس کے والد ولاد ٹوڈ ایک خفیہ عیسائی تنظیم آرڈر دی ڈریگن کا حصہ تھا، اسی لیے اسے ڈریکولا کہا گیا، یعنی ڈریگن کا بیٹا۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ 1442 میں جب اسے اور اس کے بھائی راڈو دی ہینڈسم کو عثمانیوں کے حوالے کر دیا گیا بطور یرغمال، جہاں ان کی ملاقات محمد II سے ہوئی۔ یہ وہی شخص تھا جو بعد میں قسطنطنیہ فتح کرے گا۔ یہاں ولاد نے جنگ، سیاست اور طاقت کا اصل کھیل سیکھا، لیکن جہاں راڈو نے عثمانیوں کو اپنا لیا، وہیں ولاد نے اپنے دل میں نفرت پیدا کر لی۔ 1456 میں ولاد واپس آیا اور ولاچیا کا حکمران بن گیا۔ لیکن وہ عام بادشاہ نہیں تھا، وہ خوف کو ہتھیار بناتا تھا، اسی لیے اسے کہا گیا دی ایمپلر، کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کو لکڑی کی نوکیلی سوٹیوں پر چڑھا دیتا تھا، آہستہ، تکلیف دہ اور انتہائی خوفناک موت دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 80,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا، لیکن سب سے خوفناک واقعہ وہ دعوت تھی جہاں اس نے غریبوں، بیماروں اور معذوروں کو بلایا اور پھر پورا حال جلا دیا، کیونکہ اس کے مطابق یہ معاشرے پر بوجھ تھے۔ ولاد نے سلطان کو خراج دینے سے انکار کر دیا۔ جب عثمانی سفیر آئے تو انہوں نے احترام میں ٹوپی اتارنے سے انکار کیا۔ ولاد نے کیا کیا؟ ان کی ٹوپیاں ان کے سروں میں کیلوں سے ٹھونک دی۔ یہ جنگ کا اعلان تھا۔ 1462 میں محمد II 1,50,000 فوج کے ساتھ نکلا، لیکن ولاد نے سیدھی جنگ نہیں کی، اس نے گوریلا وارفیئر استعمال کیا، سکارچڈ ارتھ اسٹریٹجی، کنوؤں میں زہر، فصلیں جلا دیں، شہر خالی کر دیے۔ وہ دشمن کو بھوکا مارنا چاہتا تھا۔ جون 1462 ایک اندھیری رات ولاد نے عثمانی کیمپ پر حملہ کیا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، سلطان کو قتل کرنا۔ وہ سلطان کے خیمے تک پہنچ گیا، لیکن سلطان وہاں نہیں تھا۔ شدید جنگ ہوئی، خون بہا، چیخیں گونجیں، لیکن آخرکار عثمانیوں نے دفاع کر لیا۔ جب سلطان ترگوویشتے پہنچا تو اس نے وہ دیکھا جو تاریخ کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ ہزاروں لاشیں سوٹیوں پر لٹکی ہوئی، تقریباً 23,000 انسان، ایک پورا میدان لاشوں سے بھرا ہوا۔ یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، میرے خلاف آنے والوں کا یہی انجام ہوگا۔ سلطان نے ولاد کے بھائی راڈو دی ہینڈسم کو تخت دیا اور عوام نے اسے قبول کر لیا۔ ولاد ہنگری بھاگ گیا، جہاں اسے 12 سال قید میں رکھا گیا۔ پھر 1476 میں وہ واپس آیا، لیکن زیادہ دیر نہیں، ایک جنگ میں مارا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر قسطنطنیہ بھیج دیا گیا، جہاں اسے شہر کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ کہا جاتا ہے ولاد ایک عجیب بیماری میں مبتلا تھا، ہیمولیکریا، جس میں انسان کے آنسوؤں میں خون آتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ لوگ اسے ویمپائر سمجھنے لگے۔ بعد میں برام سٹاکر نے اس پر مشہور ناول لکھا، ڈریکولا، اور ایک نئی کہانی پیدا ہو گئی۔ تو کیا ولاد ایک ہیرو تھا یا ایک درندہ؟ کیا وہ اپنے ملک کو بچا رہا تھا یا اپنی خونخوار فطرت پوری کر رہا تھا؟ فیصلہ آپ کریں، لیکن ایک بات طے ہے، تاریخ میں اس جیسا خوفناک نام بہت کم ملے گا۔